السلام علیکم۔ آج ہے منگلوار، جولائی کی 7 تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش اور دنیا کی خبروں سے باخبر ہیں۔ دوستو، آج کے ویڈیو کی شروعات ایک انتہائی اہم اور تاریخی خبر سے کرتے ہیں جو مشرق وسطیٰ سے آئی ہے۔ جہاں دوستو مشرق وسطیٰ سے ایک تاریخی خبر میں حماس نے غزہ میں اپنی حکومت باضابطہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کئی برسوں کے اقتدار کے بعد اب غزہ کا مکمل انتظامی کنٹرول اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ ایک خصوصی کمپنی کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس حیران کن اقدام کو غزہ میں جنگ بندی، شہریوں کی بحالی اور خطے کے مستقبل کے حوالے سے ایک بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی سیاست میں تلخی اس وقت مزید بڑھ گئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے ایک انتہائی سخت اور دو ٹوک بیان دیا۔ ایک ایسے وقت میں جب ایران میں ان کے آن جہانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کی آخری رسومات جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ یا تو کوئی حتمی ڈیل کرے گا یا پھر کام تمام کر دے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کے لیے فوجی کارروائی سے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ادھر ہمسایہ ملک سری لنکا میں بھی انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، جس میں سری لنکا کے شہر نگومبو کے ایک جیل میں قیدیوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان ہونے والے ایک خوفناک اور پرتشدد تصادم میں 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں 7 جیل افسران بھی شامل ہیں۔ اس خوفناک واقعے نے سری لنکا کے جیلوں کے حفاظتی نظام پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ حکومت نے واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ ملک کی سیاست کی بات کریں تو آج حکومتی ایوانوں میں دفعہ 370 کی منسوخی کا تذکرہ نمایاں رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک اہم خطاب میں کہا کہ جموں کشمیر سے دفعہ 370 کا خاتمہ دراصل شیاما پرساد مکھرجی کے اس دیرینہ خواب کی تکمیل ہے جو انہوں نے ایک متحد ہندوستان کے لیے دیکھا تھا۔ اسی تقریب کے دوران وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھی زور دیا کہ مکھرجی کی عظیم قربانی نے بھی جموں کشمیر کے بھارت کے ساتھ مکمل اور غیر مشروط انضمام کی راہ ہموار کی ہے۔ جموں کشمیر کے سیاسی منظرنامے میں آج اس وقت گرم جوشی دیکھنے میں آئی جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے جموں کشمیر کے انچارج نتن نوین نے اپنے 2 روزہ دورے کا آغاز کیا۔ اپنے دورے کے دوران پارٹی کے تنظیمی امور اور مستقبل کی حکمت عملی کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ دفعہ 370 کی منسوخی نے جموں کشمیر کے عوام کو در حقیقت حقیقی آزادی سے ہمکنار کیا ہے۔ اس موقع پر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے بھی کہا کہ بی جے پی صدر کے اس دورے کا واحد مقصد خطے میں پارٹی کے تنظیمی نیٹ ورک کو مزید مستحکم کرنا اور زمینی سطح پر ہم آہنگی کو بڑھانا ہے۔ اگلی خبر میں گورننس کے شعبے میں محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تعلیمی شفافیت کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ محکمے نے سمگرا شکشا پروگرام کے تحت اسکولوں کی لائبریریوں میں موجود کتابوں کی دوبارہ تصدیق کے لیے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں تاکہ تعلیمی مواد کے معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ سیکورٹی کے محاذ پر جموں کشمیر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو 2 بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ سرحدی علاقے کیرن سیکٹر میں حفاظتی دستوں نے کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی ایک بڑی پناہ گاہ کو تباہ کر دیا ہے۔ اس خفیہ ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور جنگ جیسی صورتحال میں استعمال ہونے والا بارودی سامان برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA نے پہلگام دہشت گرد حملے کے کیس میں مزید گھیرا تنگ کرتے ہوئے حافظ سعید کا نام اپنی ضمنی چارج شیٹ میں شامل کر لیا ہے۔ ادھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے آج مختلف مقامات پر چھاپے بھی مارے گئے۔ جموں کشمیر میں کتابوں کے ایک حالیہ متنازع معاملے پر کاؤنٹر انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے تیزی دکھاتے ہوئے جموں اور UP کے شہر نوئیڈا میں متعدد مقامات پر کارروائیاں کی۔ وہیں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف اینٹی کرپشن بیورو نے ایک میگا کرپشن سکینڈل بے نقاب کیا ہے۔ کرنا کے علاقے میں 557 کروڑ روپے کے فوڈ گرین یا سرکاری اناج کے غبن کے انتہائی سنگین کیس میں فوڈ کارپوریشن کے 5 افسران اور 9 راشن ڈیلرز کے خلاف باقاعدہ FIR درج کر لی گئی ہے۔
معیشت اور تعمیراتی سرگرمیوں کے حوالے سے صورتحال کچھ تشویشناک نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، جموں کشمیر کے خزانے کا نظام چلانے والے 3 سابق اعلیٰ عہدیداروں نے خطے میں ترقیاتی کاموں میں ہونے والی غیر معمولی تاخیر پر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشی اور انتظامی سست روی کے باعث عوام کی فلاح کے کئی اہم پروجیکٹس تعطل کا شکار ہیں۔ توانائی اور ملکی معیشت کے لیے ایک راحت کی خبر یہ ہے کہ مرکزی حکومت نے آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والے بحران کے دوران گیس کی فراہمی پر جو ہنگامی پابندیاں عائد کی تھیں انہیں اب مکمل طور پر واپس لے لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق LNG کی عالمی سپلائی اب معمول پر آ چکی ہے، جس سے صنعتوں کی پیداواری صلاحیت بحال ہو جائے گی۔ اگلی خبر میں عوام کی صحت کے حوالے سے ایک نہایت اہم اور خوش آئند فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اب جموں کشمیر کے ارکان اسمبلی کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ سنگین اور جان لیوا بیماریوں کے علاج کے لیے مریضوں کی براہ راست سفارش اور مالی امداد کی پشت پناہی کر سکیں گے۔ اس فیصلے سے بالخصوص ان غریب اور نادار خاندانوں کو ایک بڑی امید ملی ہے جو اسپتالوں کے مہنگے علاج کا بوجھ تنہا برداشت نہیں کر سکتے۔ آخر میں بات کریں گے موسم اور ماحولیات کی، تو محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ رواں ہفتے جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی اور اہم خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔